بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری دنیا ٹی وی شہزاد احمد کے ساتھ۔ دوستو، قاری عبدالباسط کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، ان کے نام سے تقریباً ہر مسلمان واقف ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے قاری عبدالباسط سے پوچھا، قاری صاحب آپ اتنا مزے کا قرآن مجید پڑھتے ہیں، آپ نے بھی کبھی قرآن مجید کا کوئی معجزہ دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگے، میں نے قرآن کے سینکڑوں معجزے آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ انہوں نے کہا، کوئی ایک تو سنا دیجئے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے گزارش کرتا چلوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ کمنٹ باکس میں اسلام زندہ باد لکھنا مت بھولیے گا۔ ناظرین، قاری صاحب فرمانے لگے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب جمال عبد الناصر مصر کا صدر تھا۔ اس نے رشیا کا سرکاری دورہ کیا، وہاں پر کمیونسٹ حکومت تھی۔ اس وقت کمیونزم کا طوطی بولتا تھا۔ عبد الناصر ماسکو پہنچا، اس نے وہاں جا کر اپنے ملکی امور کے بارے میں کچھ ملاقاتیں کی۔ ملاقاتوں کے بعد انہوں نے تھوڑا سا وقت تبادلہ خیالات کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اس وقت وہ آپس میں گپے مارنے کے لیے بیٹھ گئے۔ جب آپس میں گپے مارنے لگے تو ان کمیونسٹوں نے کہا، جمال عبد الناصر تم کیا مسلمان بنے پھرتے ہو؟ تم ہماری سرخ کتاب کو سنبھالو جو کمیونزم کا بنیادی ماخذ تھا۔ تم بھی کمیونسٹ بن جاؤ، ہم تمہارے ملک میں ٹیکنالوجی کو روشناس کرا دیں گے۔ تمہارے ملک میں سائنسی ترقی بہت زیادہ ہو جائے گی اور تم دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اسلام کو چھوڑو اور کمیونزم اپنا لو۔ جمال عبد الناصر نے انہیں اس کا جواب دیا تو صحیح، مگر دل کو تسلی نہ ہوئی۔ اتنے میں وقت ختم ہو گیا اور وہ واپس آ گیا، مگر دل میں کسک باقی رہ گئی کہ انہیں مجھے اسلام کی حقانیت کو اور بھی زیادہ واضح کرنا چاہیے تھا۔ جتنا مجھ پر حق بنتا تھا میں اتنا نہیں کر سکا۔ 2 سال کے بعد جمال عبد الناصر کو ایک مرتبہ پھر رشیا جانے کا موقع ملا۔ قاری صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے صدر کی طرف سے لیٹر ملا کہ آپ کو تیاری کرنی ہے اور میرے ساتھ ماسکو جانا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ میں بڑا حیران ہوا کہ قاری عبدالباسط کی تو ضرورت پڑے سعودی عرب میں، عرب امارات میں، پاکستان میں جہاں مسلمان بستے ہیں، ماسکو رشیا جہاں خدا بیزار لوگ موجود ہیں، دین بیزار لوگ موجود ہیں، وہاں قاری عبدالباسط کی کیا ضرورت پڑ گئی۔ خیر، تیاری کی اور میں صدر صاحب کے ہمراہ وہاں پہنچا۔ وہاں انہوں نے اپنی میٹنگ مکمل کی۔ اس کے بعد تھوڑا سا وقت تبادلہ خیالات کے لیے رکھا ہوا تھا۔ فرمانے لگے کہ اس مرتبہ جمال عبد الناصر نے ہمت سے کام لیا اور ان سے کہا کہ یہ میرے ساتھی ہیں جو آپ کے سامنے کچھ پڑھیں گے، آپ سنیے گا۔ وہ سمجھ نہ پائے کہ یہ کیا پڑھے گا۔ وہ پوچھنے لگے کہ یہ کیا پڑھے گا؟ وہ کہنے لگے یہ قرآن پڑھے گا۔ انہوں نے کہا، اچھا پڑھے۔ فرمانے لگے، مجھے اشارہ ملا اور میں نے سورہ طٰہٰ کا وہ رکوع پڑھنا شروع کر دیا جسے سن کر کسی دور میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے آئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جب 2 رکوع تلاوت کر کے آنکھیں کھولی تو میں نے قرآن کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سامنے بیٹھے ہوئے کمیونسٹوں میں سے 4 یا 5 آدمی آنسوؤں سے رو رہے تھے۔ جمال عبد الناصر نے پوچھا، جناب آپ رو کیوں رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے، ہم تو کچھ نہیں سمجھے کہ آپ کے ساتھی نے کیا پڑھا ہے، مگر پتہ نہیں کہ اس کلام میں کچھ ایسی تاثیر تھی کہ ہمارے دل موم ہو گئے، آنکھوں سے آنسو کی جھڑیاں لگ گئی اور ہم کچھ بتا نہیں سکتے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ سبحان اللہ، جو قرآن کو مانتے نہیں، قرآن کو جانتے نہیں، اگر وہ بھی قرآن سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی تاثیر پیدا کر دیا کرتے ہیں۔ لیکن دوستو، ہم تو مسلمان ہیں، ہم قرآن پاک سنتے بھی ہیں اور قرآن پاک کبھی کبھار پڑھتے بھی ہیں، تو ایسا کیوں ہے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے؟ ایسا کیوں ہے کہ ہمارا دل موم نہیں ہوتا؟ ہم قرآن پاک لگا ہوا ہوتا ہے تو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہم نے سن رکھا ہے جب قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنو تو پھر خاموشی اختیار کرو، لیکن ہم خاموش نہیں ہوتے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے واپسی کے راستے بند کر دیے گئے ہوں؟ استغفر اللہ۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت توبہ کرنی چاہیے اپنے گناہوں کی اور اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں پر اپنا خصوصی رحم و کرم نازل فرمائے اور ہمارے دلوں کو نرم فرمائے۔
नई वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।